کہتے ہیں کہ خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے۔ ملالہ یوسفزئی تامل فلموں کی ہیروئن جسے گولی لگی وہ بھی کھوپڑی پہ لیکن پھر بھی بچ گئی، مارنگ لانگو گرفتار ہے۔ اب ملالہ یوسفزئی اس کے ڈیفنس میں سامنے آئی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے یا یہ وہ لڑکی ہے جو چھوٹی سی تھی، ایک گل مکئی کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا جانا شروع ہوا، اس کے والد نے ایک پلان بنایا اور اس بی بی سی میں انہوں نے شائع کرنا شروع کیا، جس بی بی سی کی فیک رپورٹنگ پوری دنیا میں جانی مانی ہے، جس کی فیک رپورٹنگ کی وجہ سے دنیا میں جنگ و جدل ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، جنہیں پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کی دہشت گردی نظر نہیں آتی اور اس وقت ان کی انسانی حقوق کی حس نہیں پھڑکتی۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے منافق ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا آج اس پوری دنیا اور کرۂ ارض پر احسان ہے کہ اس نے ان منافقین کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ ملالہ یوسفزئی ہے جو اسلام بیزار ہے، جو اسلام کو قدامت پسند کہتی ہے، جو داڑھی اور اسلام میں گھٹن محسوس کرتی ہے۔ آپ کو پتہ یہ وہی ملالہ یوسفزئی ہے جس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ لیونگ ریلیشن شپ جائز ہے، ضروری نہیں کہ آپ نکاح کریں۔ ڈائریکٹلی ہر وہ نظریہ رکھتی ہے جو اسلام دشمن ہے۔ ہمیں اس بیانی کی جنگ میں، نیریٹو بلڈنگ کی جنگ میں، ہائبرڈ وارفیئر میں، ففتھ جنریشن وارفیئر میں اپنے معاملات کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ دنیا کو دکھائیں ان کا ظلم، بار بار ان کا ظلم دکھائیں۔ انہیں ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے مظلوم معصوم بلوچوں اور مظلوم اور معصوم پاکستان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسان ہاشمی اور ڈی این این نیوز میں خوش آمدید۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے تمام دشمنوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی نہیں ہے، اب جو بھی ہے سامنے ہے۔ دشمن اور دشمن کا ایک ایک کارڈ اب بالکل ہم فیس بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا اس کو ختم کرنا۔ اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ایک محاذ گرم کیا ہے اور اب بہت سارے جہاں کارڈز ہمارے پاکستان کے جو دشمن ہیں استعمال کر رہے ہیں، ان میں آج کل عورت کارڈ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو عورت کارڈ استعمال کیا ہے مارنگ لانگو کی شکل میں کیا ہے، اور مارنگ لانگو کی گرفتاری کے بعد اتنے بوکھلا گئے ہیں کہ اب انہوں نے جو کارڈ استعمال کیا ہے وہ آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ انہوں نے استعمال کرنا ہی نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے، تو چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو گئی تو اس لیے انہوں نے بوکھلاہٹ میں، بے بسی میں وہ کارڈ استعمال کر دیا۔ اور وہ کارڈ ان کے لیے ٹرمپ کارڈ تھا بھائی، اور وہ ملالہ یوسفزئی تامل فلموں کی ہیروئن جسے گولی لگی وہ بھی کھوپڑی پہ لیکن پھر بھی بچ گئی۔ یہ وہی گولی ہے جو کہ ڈی چوک پہ چلائی گئی تھی، جو تحریک انصاف والے مسلسل پروپیگنڈا کرتے ہیں گولی کیوں چلائی، مطلب ایسی گولی جس میں ایک بھی لاش نہیں گری، ایک بھی بندہ نہیں مرا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ملالہ یوسفزئی پر یہ گولی چلی اور ڈائریکٹ کھوپڑی پر چلی لیکن اس کے باوجود بچ گئی۔ لیکن آج چونکہ مارنگ لانگو گرفتار ہے تو اب ملالہ یوسفزئی اس کے ڈیفنس میں سامنے آئی ہے اور اس نے آ کر جو باتیں کی ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی شان دیکھیے کہ میں مزہ آ گیا۔ اور ابھی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اس ملالہ یوسفزئی کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ مارنگ لانگو کے لیے جس طرح ملالہ یوسفزئی نے جس بات کا اظہار کیا، میں آپ کے سامنے کوٹ ان کوٹ پڑھ دیتا ہوں، اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے سننا، اس کے بعد پھر ہم آگے موو آن کرتے ہیں۔ ناظرین، نوبل انعام یافتہ اور انسانی حقوق کی کارکن، کیسی بات ہے، ملالہ یوسفزئی کی بلوچ یکجہتی کمیٹی جو کہ رو یکجہتی کمیٹی ہے، اس کی رہنما مارنگ لانگو کی گرفتاری پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ میں مارنگ لانگو کی گرفتاری پر پریشان اور فکر مند ہوں۔ مارنگ ان لاکھوں بے آواز لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو خواتین اور حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا اور کمزور ترین لوگوں کے لیے آواز اٹھانا ان کا حق اور انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ میں مارنگ لانگو کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ملالہ یوسفزئی کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب مارنگ لانگو اور رو یکجہتی کمیٹی کے دیگر رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کر کے حراست میں لے لیا ہے۔ اس اقدام کی ملالہ سمیت دیگر انسانی حقوق کے کارکنوں نے مذمت کی اور بلوچ کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ دیکھیں وہ بلوچ نہیں ہیں، وہ بیسیکلی رو کے کارکن ہیں، وہ پاکستان کے دشمنوں کے کارکن ہیں۔ لیکن مزیدار بات جسے میں خاص طور پر انجوائے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی دشمنی میں انسان دشمن سارے عیاں ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی پاکستان کی دشمنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اتنی پیاری بنا دی ہے کہ یہ سارے انسانیت دوستی کے لبادے میں انسانیت دشمن سامنے آگے، چاہے ان میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہوں
ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا انٹرنیشنل کمیونٹیز ہو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو ایک ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ بلوچوں کے نام پر جو ایک دھما چوکڑی مچائی گئی ہے, اس میں مارنگ لانگو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گئی نا. اب آ کر جب ملالہ یوسفزئی یہ بات کرتی تو what does it mean, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح مارنگ لانگو کو ایکسپوز قدرت کر رہی ہے, بالکل ویسے ہی ملالہ یوسفزئی کو بھی کر رہی ہے. دونوں کا ایجنڈا ایک ہے, پاکستان مخالف, ریاست مخالف, فوج مخالف, اور یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کسی بھی موقع کو تلاش کرتے ہیں, موقع نہیں ملتا تو موقع بنا لیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ جب آپ آج انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی بات کرنے والے, عوامی حقوق کی بات کرنے والے, خواتین کے حقوق کی بات کرنے والے آج پوری دنیا کے سامنے جو ایک مظالم کا بازار گرم کیا ہوا ہے اس پر بالکل خاموش بیٹھے دکھائی دیتے ہیں. اگر ایک انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کشمیر پر جو مظالم بھارت کی جانب سے ڈھائے جا رہے ہیں, کشمیریوں پر ڈھائے جا رہے ہیں, خود بھارت کے اندر جس طرح اقلیتوں کے ساتھ زمین تنگ کر دی گئی ہے اس پہ انسانی حقوق نظر نہیں آتے. پاکستان کی بات کریں, بلوچ یا بلوچوں کے نام پر جس طرح دہشت گردی کی جا رہی ہے, آپ کے سامنے گاڑیاں روکی جاتی ہیں, شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں, گولیاں مار دی جاتی ہیں. جعفر ایکسپریس واقعہ کتنا بڑا واقعہ, پوری دنیا نے مذمت کی کیونکہ وہ قابل مذمت ہی تھا, اور جس طریقے سے اس کو اور ان کے جو دہشت گردوں کو مارا گیا اور یہ جو سیویلینز ان کو ریسکیو کیا گیا, وہ ساری دنیا سر آ رہی ہے کہ واہ یار یہ کیسے ہو گئی, تو ہم فلموں میں دیکھتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج بی ایل اے دہشت گردوں کے ساتھ ملالہ بھی کھڑی ہے اور مارنگ لانگو بھی کھڑی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ انہی کا ایک وہ کہتے ہیں کہ وومن ونگ کے سلسلے کی کڑی ہے نا, جس طرح میں آپ سے پہلے بھی ذکر کرتا ہوں. تو ذرا غور کیجئے گا کہ ملالہ یوسفزئی جو بات کر رہی ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی. وہ پہلے لبادے کے ساتھ کرتی تھی لیکن اب اسے یہ بات کرنی پڑی جس کے نتیجے میں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا کہ یہ وہ خاتون ہے یا یہ وہ لڑکی ہے جو چھوٹی سی تھی, ایک گل مکئی کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا جانا شروع ہوا, اس کے والد نے ایک پلان بنایا اور اس بی بی سی میں انہوں نے شائع کرنا شروع کیا, جس بی بی سی کی فیک رپورٹنگ پوری دنیا میں جانی مانی ہے, جس کی فیک رپورٹنگ کی وجہ سے دنیا میں جنگ و جدل ہوئی, لاکھوں لوگ مارے گئے, اور یہ عام بڑے آرام سے سوری کر دیتے ہیں جی, مطلب اوہو غلط ہوئی. جس طرح سب سے بڑی عراق کے اندر انہوں نے کہا تھا نا میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں, ایٹمی ہتھیار ہیں, اور آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ لوگ مار دیے عراق کے اندر امریکہ اور اس سارے جھوٹے بیانی کے نتیجے میں, اور آخر میں اسی بی بی سی نے سوری کر دیا کہ وہ غلط فہمی ہو گئی تھی. اسی طریقے سے افغانستان کو دیکھ لیں, اسی طریقے سے اور دیگر ممالک کے اندر, عرب سپرنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا فیک رپورٹنگ کی. اسی بی بی سی نے آپ دیکھیں کہ اس گل مکئی کے آرٹیکلز کو چھاپا, اسے ایک انسانی حقوق اور پاکستان مخالف ڈیفینیٹلی جذبات کو تو وہ اٹریکٹ کرتے ہی ہیں نا, انہوں نے اس کو پھر انٹرنیشنل میڈیا میں جگہ دی اور انٹرنیشنل لوگوں نے اسے ہیرو بنا کر پیش کیا. اور اس کے بعد پھر وہی ایک گولی والا سین ہوا اور اس میں کھوپڑی پر ایسی گولی لگی کہ اس کا نشان تک نہیں تھا, لیکن اس گولی نے اس کو نوبل انعام بھی دلا دیا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ایک آواز بھی بنا دیا, کیونکہ انہی کے پاس آواز ہے, انہوں نے کرنا جو کرنا ہے. جنہیں پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کی دہشت گردی نظر نہیں آتی اور اس وقت ان کی انسانی حقوق کی حس نہیں پھڑکتی, یہ دنیا کے سب سے بڑے منافق ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا آج اس پوری دنیا اور کرۂ ارض پر احسان ہے کہ اس نے ان منافقین کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا دشمن آپ سے چھپا ہوا ہے, آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے. یہ وہ ملالہ یوسفزئی ہے جو اسلام بیزار ہے, جو اسلام کو قدامت پسند کہتی ہے, جو داڑھی اور اسلام میں گھٹن محسوس کرتی ہے. آپ کو پتہ یہ وہی ملالہ یوسفزئی ہے جس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ لیونگ ریلیشن شپ جائز ہے, ضروری نہیں کہ آپ نکاح کریں. یعنی آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹلی ہر وہ نظریہ رکھتی ہے جو اسلام دشمن ہے, اور اسی اسلام دشمن نظریے کی بنیاد پر وہ بہترین اپنے آپ کو ان کا وہ کہتے ہیں تابعدار شو کر رہی ہے. تو آج ملالہ یوسفزئی کی یہ بہت ساری باتیں دب گئی تھیں. بہرحال ہم نے بھی اسے ایک بیٹی کی عزت دی تھی, ہم نے تو ایک بیٹی کی عزت دی تھی, ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سارا ایسے چل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ اب ہمیں خود اپنی اصلاح بھی کرنے کی ضرورت ہے. میں 2-3 بڑی اہم باتیں کرنے لگا ہوں, اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا. ملالہ یوسفزئی کو تو خیر چھوڑ دیں نا, وہ ریجیکٹڈ ہے, وہ آپ کے سامنے آ گئی. مارن لانگو بھی آپ کے سامنے آ گئی. یہ سارے بیسیکلی رائے ایگزیکٹو کمیٹی کے چٹے بٹے ہیں. لیکن ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں,
پہلی بات یہ کہ آج مارنگ لانگو جب گرفتار ہوتی ہے اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اسلام آباد میں یہی مارنگ لانگو آ کر کس طرح دھما چوکڑی مچاتی ہے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کھڑے ہو کر پاکستان مخالف نعرے لگاتی ہے، پاکستان کی فوج مخالف نعرے لگاتی ہے۔ اس وقت ہماری ریاست اور ہماری حکومت کو فوری طور پر حرکت میں آنا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت میں کھڑے ہو کر پاکستان دشمنی کی بنیاد پر ایک احتجاج کر کے واپس اس کا جانا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اسی وقت ہماری حکومت کو اپنی ریڈ لائن پر ہونے والے اس حملے پر ایکشن لینا چاہیے تھا۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جعفر ایکسپریس ایک بہت بڑا واقعہ ہے، دہشت گردوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یہ الحمدللہ ہماری افواج کی ٹریننگ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے واقعے اور دہشت گردی کے معاملے پر کیسے پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ کنٹرول کیا۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از جعفر ایکسپریس بلوچستان کی ایک ٹرین پر حملہ نہیں تھا، پاکستان پر حملہ تھا۔ تو آپ اسے پاکستان پر حملہ تصور کرتے ہوئے اسے پاکستان کے حوالے سے ایک کمپین چلا دیتے، دنیا کو دکھاتے دہشت گردوں کے ان مکروہ چہروں کو میڈیا پہ اب تک اور آئندہ جب تک یہ ایک کامیاب آپریشن ہو کر ان دہشت گردوں کا خاتمہ نہ ہو جاتا تب تک جعفر ایکسپریس اور اس طرح کے جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان کو مسلسل دنیا کے سامنے لاتے، انہیں مسلسل دنیا کے سامنے دکھاتے۔ ہمارے میڈیا کو یہ حکم ہوتا اور ہمارے میڈیا پر یہ فرض تھا اور یہ ان پر قرض ہے آج بھی کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی اس جنگ کی مسلسل تسلسل کے ساتھ پازیٹیو اور پرو پاکستان رپورٹنگ کرنا۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ امریکہ کے اندر 9/11 ہوا تو امریکہ انڈر اٹیک، سپر پاور، اس نے امریکہ انڈر اٹیک کمپین شروع کر دی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے پورا ماحول بنایا اور اس ماحول کے بعد اس نے ایک دنیا میں وار آن ٹیرر شروع کی۔ آج ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں، آج جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں ہمارا دشمن وہ مظلوم بن جاتا ہے اور ہم ظالم بن جاتے ہیں، وکٹم پاکستان، اور ظالم بنا دیا جاتا ہے پاکستان کو۔ ظلم ہم پر ہو رہا ہے، ہمیں ظالم بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیانیے کی جنگ ہے، انہوں نے اپنے بیانیے کو ایک بڑا اسٹریٹجک ہو کر وہ چل رہے ہیں، تو ہمیں اس بیانیے کی جنگ میں، نیریٹو بلڈنگ کی جنگ میں، ہائبرڈ وارفیئر میں، 5th جنریشن وارفیئر میں اپنے معاملات کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس سانحہ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کی یہ جو کارروائی تھی، اس کارروائی کی بنیاد پر روزانہ دہشت گرد پاکستان پر ہونے والے جو حملے کرتے ہیں اس میں ہمیں پوری دنیا کو یہ بار بار دکھانا ہے کہ پاکستان پر دیکھو حملہ ہو رہا ہے، ہاں پھر دنیا آپ کو بار بار خود کہے کہ پکڑو انہیں، پکڑ کے مار دو۔ یہ نہیں ہوگا پھر جب دہشت گرد مریں گے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آ جائے گی۔ بھائی آپ کا دشمن آپ کے خلاف چالیں چل رہا ہے، چالیں چلے گا اور آئندہ بھی چلے گا، ہمیں ان چالوں کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے یہ ہم نے سوچنا ہے۔ ہمیں دشمن سے اچھا نہیں امید رکھنی، ہمیں دشمن کو ان کی اسی زبان میں جواب دینا ہے، ایک جان ہو کر، جس طرح دشمن ایک جان ہو کر پاکستان کے خلاف ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارا دشمن کہیں بھی بیٹھا ہے، بیرون پاکستان بیٹھا ہے، پاکستان کے اندر بیٹھا ہے، کسی بھی لبادے میں بیٹھا ہے، صحافت میں ہے، سیاست میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، آپ کے سامنے اپنا وہ کہتے ہیں کہ لائحہ عمل بنائیں، دنیا کو دکھائیں، ان کا ظلم، بار بار ان کا ظلم دکھائیں۔ انہیں ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے مظلوم معصوم بلوچوں اور مظلوم اور معصوم پاکستان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔